ویلکم ٹو مائی اسٹوریز چینل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت، پراسرار اور سبق آموز کہانی۔ بہادر بونا اور خوفناک ڈریگن۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ملک پارس میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ اس کا قد صرف چند فٹ تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹے قد کا انسان تھا، تاہم وہ بہت ہی بہادر لڑکا تھا۔ اس کی ریاست کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کو شہزادی مہجبین کہا جاتا تھا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی جس کے بال بہت ہی ریشمی اور لمبے تھے۔ فیصل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک غریب لڑکا تھا۔ ایک دن اس ملک میں ایک خطرناک ڈریگن آ گیا اور اس نے منہ سے آگ کے گولے پھینک پھینک کر بہت ہی تباہی مچائی اور بہت سے گھروں اور کھیتوں کو جلا دیا۔ بہت سے سپاہی اس سے لڑے مگر ان کی تلواریں اس کے مضبوط جسم کو کاٹ نہ سکی۔ پھر وہ ہر روز اپنے غار سے نکل کر، جو بہت بڑے دریا کے درمیان پہاڑوں میں تھا، شہر میں آ جاتا اور تباہی مچانا شروع کر دیتا۔ اس اژدہے کے پاس کوئی زبردست جادو تھا۔ وہ کہتا تھا، صرف وہی شخص میرے جادو کو توڑ سکتا ہے جو 1000 تلواریں اٹھا کر لے آئے اور میرے گھر تک پہنچنے کے لیے دریا کو پار کرے جس پر ابھی پل نہیں، اور آخر میں مجھے ایک کپ میں ایسی چیز بھر کر دے جس میں میرے سحر ختم ہو جائے۔ بہت سے جانباز لڑے مگر سب کے سب مارے گئے۔ اب تو وہ قلعے میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا اور اس نے اور بھی زیادہ تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس کو مارے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا اور شہزادی کی شادی اس سے کروں گا۔ یہ سن کر بہت سے ملکوں کے شہزادے اور مہاراجے بھی آئے۔ بہت سے دوسرے بہادر بھی اس کو زمانے کے لیے گئے، اس کو مارنے کے لیے گئے، مگر وہ جب بھی اس کی غار کے قریب پہنچتے مارے جاتے اور کوئی بھی واپس نہ آ سکا، کیونکہ اس اژدہے کے پر بہت بڑے تھے جو آرام سے 50 آدمیوں کو گھوڑے سے ہوا کے ذریعے گرا دیتا اور منہ سے آگ نکال کر جلا دیتا۔ اس طرح لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ ڈریگن کہتا تھا، تم لوگ یوں ہی اپنی زندگی گوا رہے ہو، تم ہزاروں مارے گئے ہو اور مزید مارے جاؤ گے۔ صرف ایک اکیلا بندہ جو 1000 تلواروں کو اٹھا سکے وہ مجھے شکست دے سکتا ہے، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بادشاہ کو اژدہے کی یہ باتیں بتائی گئی۔ بادشاہ کے نجومیوں نے بھی یہ کہا کہ ہم کو ایسا ہی کرنا ہوگا اور اس کے جادو کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ تمام رعایا کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے پورے ملک سے تلواروں کو اکٹھا کیا گیا۔ ان میں ہر قسم کی یعنی نئی، تیز چمکتی ہوئی، پرانی بوسیدہ، موٹی، پتلی، ہر قسم کی تلواریں شامل تھی، لیکن زیادہ تر افراد جو 1000 تلواریں اٹھا سکے انہوں نے پتلی تلواروں کو اٹھانا زیادہ پسند کیا کیونکہ ان کا وزن تھوڑا کم تھا۔ اب اس کے بعد ایسا پل بنانے کی ضرورت تھی جو گھوڑوں اور سپاہیوں کو آسانی سے دریا پار کروا سکے۔ اس کے لیے مختلف ڈیزائنوں کے پل تیار کیے گئے جو کہ لکڑی، پتھروں اور رسیوں وغیرہ سے تیار کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد آخری مرحلہ تھا ایک کپ بنانے اور اس کو کسی ایسی چیز سے بھرنا تھا جس سے اژدہے کا جادو ختم ہو سکے اور وہ مر جائے۔ اس کے لیے بھی سونے، چاندی، مٹی، لکڑی سے چھوٹے کپ، بڑے کپ، خوبصورت کپ، بدصورت کپ، موٹے کپ، پتلے کپ، چائے والے کپ وغیرہ مختلف قسم کے کپ بنائے گئے اور ان کو مختلف چیزوں جن میں گائے، بھینس، بکری کے دودھ، پانی، شربت اور ہر قسم کے پھلوں کے جوس سے بھرا گیا۔ تاہم اس کے بعد بھی کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ جو کوئی اسے مارنے گیا یا تو خود مارا گیا یا پھر زخمی حالت
حالت میں واپس لوٹا، اور اس طرح اب پورے ملک میں سوائے پانی کے سب کچھ یعنی دودھ، جوس وغیرہ ختم ہو گئے۔ عوام اور بادشاہ بہت پریشان تھے، اب کسی کو کوئی امید نہ رہی اور وہ اپنی بربادی کا انتظار کرنے لگے۔ صرف چھوٹا فیصل پر امید تھا، اس کے لیے یہی ایک موقع تھا جس سے وہ شہزادی کو حاصل کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ایک پرانی تلوار اور پرانے کپ کو لے کر ایک چھوٹے گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس خوفناک بلا سے لڑنے کی اجازت دیجیے، میں اس کو ضرور ختم کروں گا اور آپ کی رعایا کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر اس وقت شہزادی کلکلا کر ہنسی اور پھر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ فیصل کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر بادشاہ بولا، دیکھو تم اس کے مقابلے کے نہیں ہو، تم بہت ہی چھوٹے ہو اور وہ بہت بڑا ہے، تم ایسی ہی اپنی زندگی ضائع کر دو گے۔ یہ سن کر فیصل بولا، ہاں میں چھوٹا ہوں مگر میں لڑ تو سکتا ہوں اور مجھ میں ہمت اور حوصلہ ہے جو مجھے جیت دلائے گا۔ شہزادی فیصل کی دلیری سے بہت متاثر ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ ابو جان، میری خاطر اس کو ایک موقع دے دے اور یہ اس کا حقدار بھی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ پھر شہزادی نے اپنا ایک بال اتار کر فیصل کو دیا اور اس کو کامیابی کی دعا دی۔ فیصل نے وہ بال اپنی جیب میں رکھ لیا، وہ اژدہے کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں وہ بہت سی زخمی سپاہیوں سے بھی جنہوں نے اس کو واپس جانے کے لیے کہا مگر وہ نہ مانا۔ اس نے تقریباً آدھا دن سفر کیا ہوگا کہ راستے میں کوئی چیز گری ہوئی نظر آئی۔ یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ چونکہ وہ ایک رحم دل لڑکا تھا اس لیے وہ گھوڑے سے اترا اور چھتے کو اٹھا کر واپس درخت پر رکھنے لگا۔ اچانک سے اس کے کان میں سرگوشی ہوئی اور ان مکھیوں نے کہا، تم ایک اچھے رحم دل لڑکے ہو مگر مہربانی سے ہمیں درخت پر مت رکھنا، کیونکہ جب بھی یہاں سے کوئی گزرتا ہے تو وہ اس درخت سے اتار لیتا ہے۔ تم ہم کو کسی اور جگہ لے جاؤ، ہم اس کے بدلے میں ایک دن تمہاری مدد کریں گے۔ فیصل نے اس چھتے کو احتیاط سے اپنے تیلے میں رکھ لیا۔ ابھی وہ تھوڑی دوری ہی گیا ہوگا کہ اس کا سامنا اسی اژدہے سے ہوگا۔ وہ ڈریگن فیصل کے قریب آ کر بولا، تم ایک مٹر کے دانے سے زیادہ نہیں ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ اور بڑا ہو کر آؤ، تمہارے ساتھ لڑنا بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن فیصل نے تلوار نکال کر حملہ کیا اور ڈریگن غصے میں آ گیا اور آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے۔ پھر فیصل کے کان میں مکھیوں کی آواز آئی کہ ہمارے چھتے کو اس پر پھینک دو۔ فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اچانک تقریباً 1000 مکھیاں چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ اژدہے پر حملہ آور ہو گئی اور ڈریگن بے بس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہاں سے اڑ کر اپنے غار کی طرف بھاگ گیا۔ فیصل نے بھی اپنے چھوٹے گھوڑے کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور پھر اس نے وہی دریا دیکھا۔ اگر وہ اس پر پل بناتا تو اس کو تقریباً 1 سال لگ جاتا۔ وہ پریشانی میں بیٹھ گیا اور دریا پار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک پھر ایک مکھی کی آواز آئی، نیک دل لڑکے، تم شہزادی کا دیا ہوا وہی بال میرے ساتھ باندھ دو، میں دریا کے اس پار چلی جاتی ہوں اور تم اس پر چل کر دریا پار کر لو گے۔ فیصل اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کمزور دریا پار کروا سکتا ہے، تاہم اس نے کوشش کی اور واقعی اس نے دریا پار کر لیا اور غار تک پہنچ گیا۔ جب اژدہے نے اس کو دیکھا تو غصے سے بولا، اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، واپس چلے جاؤ۔ مگر فیصل ایک رحم دل لڑکا ہونے کی وجہ سے اس اژدہے کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ڈریگن کافی زخمی ہو چکا تھا اور اس کو پانی پلانا چاہتا تھا۔ فیصل پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا اور ایک ٹوٹے ہوئے کپ میں جو کہ کوئی وہاں پھینک گیا تھا اس میں جتنا ہو سکا پانی بھر لیا۔ وہ واپس غار میں آیا اور جب اوپر پہنچا تو کپ خالی ہو گیا کیونکہ سارا پانی بہہ گیا تھا۔ فیصل اژدہے سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر کپ کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو گیا ہے اور کپ خالی ہے۔ ڈریگن بہت متاثر ہوا اور بولا، تمہاری بڑی مہربانی،
تم نے میری زندگی بچا لی ہے۔ ہاں یہ کپ خالی ہے، اگر یہ تمہاری محبت اور رحم دلی سے بھرا ہے۔ میں بھی کئی سال پہلے اچھا اور مہربان ہوا کرتا تھا، مگر کچھ برے لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور میں غصے سے ایسا ہو گیا، مگر اب میں ہمیشہ اچھا بن کر رہوں گا اور تمہارا دوست بنوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، مگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ فیصل بہت حیران اور خوش ہوا، اس کو ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ تاہم سب سے پہلے اس نے شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک اونچی چوٹی پر رکھا جہاں پر وہ محفوظ تھا، اور پھر اژدہے کے اوپر اپنے گھوڑے کے ساتھ سوار ہو کر شہر آ گیا۔ ڈریگن انہیں اڑاتا ہوا بادشاہ کے محل میں لے آیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے اور ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ سوائے شہزادی کے کسی کو اس کی کامیابی کی توقع نہ تھی، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اپنی قیمتی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ہمت، سچائی اور نیکنیتی دنیا کی عظیم ترین طاقتیں اپنی نیک مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اپنی رحم دلی کی طاقت سے اپنے سے 1000 گنا بڑے اژدہے کو کامیابی میں کر لیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں جشن منایا گیا، غریبوں میں مفت کھانا تقسیم کیا گیا، ہر کوئی فیصل کی کامیابی سے بہت خوش تھا۔ اس موقع پر دوسرے ملکوں کے بہت سے بادشاہ اور شہزادی بھی اس بہادر لڑکے کو دیکھنے آئے۔ چونکہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اور آدھی سلطنت اس کام کے لیے نظر کر رکھی تھی، اس لیے بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی کر کے آدھی سلطنت فیصل کو دے دی، اور 10 دن تک پورے ملک میں جشن مناتے رہے۔ فیصل ایک اچھا اور عقل مند بادشاہ بن کر اپنی رعایا کے ساتھ بہت رحم دلی سے پیش آ رہا۔ اس کو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ مر گیا تو ساری کی ساری سلطنت فیصل کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس نے عوام کی کھل کر خدمت کی، اور ڈریگن ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری سے رہا اور کبھی کبھار انہیں آسمان کی سیر بھی کرایا کرتا تھا۔